کشمیری بہن بھائی ہمارے اکیلے نہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی رہیں گے۔ ہم ہر جگہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک کشمیر آزاد نہیں کرا لیتے ہم اسی طرح انسانیت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ کشمیر کے اندر بھارت نے جس طرح سے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں ان سب کا آج بچہ بچہ ان تمام مظالم سے واقف ہے۔ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز جس طرح سے وہاں کی جا رہی ہیں، روز بروز قتل و غارت گری، ہماری بہنوں کے ساتھ زیادتی، ہمارے بچوں کے قتل و عام کیا جاتا ہے، اور ہم وہ دن رات دیکھتے ہیں، مگر ہم انسانیت کے ٹھیکیدار جو ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو ریزولوشنز سبمٹ کی گئی ہیں یو این او کے اندر، ہمارے یہ یو این کے اندر بیٹھے ہوئے نمائندے ان سے اپیل کرتے ہیں جو ریزولوشنز آپ نے پاس کی ہیں اس مسئلے کو اس کے تحت فوری طور پہ حل ہونا چاہیے۔ آج آرٹیکل 370 35A کو اس کو ختم کر دیا گیا، تو جو میجورٹی ہے اس کو ختم کرنے کی ایک ناکام ایک سازش کی جا رہی ہے، لیکن انسانیت کا جو خون کشمیر کے اندر بہا جا رہا ہے وہ نہ کسی کو دکھائی دیتا ہے نہ کسی کو سنائی دیتا ہے۔ آخر یہ مظالم کب تک ہوتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہم اس طریقے سے برداشت کرتے رہیں گے؟ آج بھارت اور پاکستان دونوں ہی ملک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، دونوں ہی ایٹمی ممالک ہیں۔ اگر کسی دن کسی بھی شخص نے یہ سوچ لیا کہ یہ مسئلہ پیسفلی حل نہیں ہو سکتا، نہ ہو رہا ہے، تو یہ صرف دو ممالک کی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یہ تھرڈ ورلڈ وار بن جائے گی۔ اور ہم سب کو یہ مل کے، تمام سپر پاورز کو یہ مل کے سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کو پیسفلی ریزالو کرنا چاہیے۔ پاکستان اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، کشمیری بہن بھائیوں کو آزاد نہیں مل جاتی۔ ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ کشمیری بہن بھائیوں کو کسی راہ پہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہر دم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جان مال سب داؤ پہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ پورے بھارت میں آج جو ہے آپ دیکھیں جگہ جگہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہیں وہ بے تحاشا بڑھ گئی ہیں، ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے ظلم ڈھانے کے اوپر آج 2020 کے اندر کسی کو غلام بنا کے رکھا جا سکتا ہے، کسی کو زبردستی بندوق کے زور پہ غلام بنا لیں گے۔ ایسے ایسے فتنے پاکستان کے اندر کھڑے کر دیے گئے ہیں بھارت کی طرف سے، انٹرنیشنل ایجنسیوں کی طرف سے، جن کے اوپر پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے جی ہیومن رائٹس نہیں دی جا رہی، جبکہ جس کے اندر آپ پی ٹی ایم کو دیکھ لیں، پی ٹی ایم ایک ایسی تنظیم ہے جو اس کے اندر ہیومن رائٹس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کون سے ایسے حقوق ہیں جو ان کو نہیں دیے جا رہے؟ ہر قسم کا حقوق انہیں دیا گیا، ہر قسم کی ڈیمانڈ ان کی پوری گئی، ہر جائز مطالبات کو مانا گیا۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جی ہمارے بندے گمشدہ ہیں، ہمیں وہ گمشدہ بندے نہیں ملتے۔ جب لسٹوں کو چیک کیا گیا تو اس لسٹوں کے درمیان سے جب بندے دیکھے گئے تو وہ بندے تھے جو مائن لگاتے ہوئے، بامز کی مائن لگاتے ہوئے جو مر چکے ہیں، اس میں بم بلاسٹ میں مارے گئے۔ ان کو مرنے کے بعد جب وہ لسٹ پرووائڈ کرتے تو وہ بندے ہم زندہ کیسے کریں گے؟ کہاں سے لے کے آئیں گے ہم وہ بندے؟ لیکن وہ ایک بھارت کا لگایا ہوا فتنہ ہے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ آج پختونوں کی حکومت ہے، اداروں میں پختون، ہماری نمائندگی پختونوں کی، ہماری جگہ جگہ پختون موجود ہیں۔ وہ پختون ہونے کے باوجود پھر کون سے آپ کو ظلم کیا جا رہا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں آپ کو نہیں مل رہی؟ ہاں آپ کو تکلیف ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو تکلیف ہے۔ وہ تکلیف آپ کو ہے جو باڑ آج ہم نے لگا دی ہے، ہم نے باڑ بارڈر کے اوپر لگائی ہے۔ اس باڑ کا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرف سے جو دہشت گرد کھلے عام دندناتے منہ اٹھا کے ہمارے بارڈر کراس کرتے تھے اور وہ ہمارے پاس آ جایا کرتے تھے، دہشت گردی پھیلاتے تھے، ہمارے ملک میں افراتفری پھیلاتے تھے، ہاں وہ رک گئی ہے، اسے کی روک تھام ہو گئی۔ اب آپ کو چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، اب آپ کو عورتوں کے بھیس میں وہاں سے آپ کراس نہیں کر سکتے، آپ کو اس پوسٹ کے اوپر روک دیا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ باڑ وہاں سے ہٹا دی جائے۔ یہ باڑ نہ کبھی ہٹے گی اور نہ کبھی ہم ہٹنے دیں گے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمارا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتا ہے اور ہم یہ جنگ اب سے لڑ رہے ہیں، شروع سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری دم تک لڑتے رہیں گے، چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ اسی طرح جس طرح ہم کشمیر میں کام ہمارے بہن بھائی وہاں پہ لڑ رہے ہیں جنگ، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شانہ بشانہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھڑے رہیں گے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔